3 ویڈیوز ہیں جن ویڈیوز نے پاکستانیوں کا سر شرم سے جھکا دیا ہے۔ پاکستان گھٹنوں پہ آ چکا ہے، پاکستان سے سجدے کروائے جائیں گے، ناک رگڑوائی جائے گی۔ شہباز شریف صاحب is trying to be funny، وہ ساتھ پاکستان کے آموں کی تعریف کر کے میں تھوڑے ہستے آم بھی لے کے آیا جائے، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ آدھے آم آپ کے لیے آدھے ہماری بہن کے لیے، مطلب طیب اردوان کی وائف کے لیے، مطلب ہے نا ہوئے نا۔ 2018 میں ایک انٹرویو کے دوران آپ گلا کر رہے تھے کہ اروند مجھے ویزا نہیں ملا ہندوستان جانے کا، تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ سر ابھی تو لوگوں نے آپ کو جاننا شروع کیا ہے، بہت کم لوگ ہیں میرے جیسے جنہوں نے آپ کی کتاب پڑھی ہے، وہ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر اشتیاق احمد کون ہے، انسانیت کے لیے ان کے سینے میں کیا درد ہے، دونوں ملکوں کی عوام کو وہ کیسے دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارے تعلقات کو وہ کیسے دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن عام جو ہمارے حکمران ہیں، عوام ہیں، وہ نہیں جانتے آپ کو۔ تو یہ جو پروگرامز ہیں ہمارے، ان کے ذریعے لاکھوں لوگ آپ کو جانیں گے۔ تو آپ بہت آبدیدہ ہو گئے تھے اس دن، میں بھی رونے لگا تھا، بڑا ایموشنل وہ ماحول تھا۔ بہرحال آج بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ کو ہندوستان میں دیکھتے ہوئے۔ مجھے ایک ریکویسٹ کرنی ہے انڈین گورنمنٹ کو کہ ہمارے دوست ہیں رانا محمد اظہر، میں 90 سال کے نزدیک ہو چکا اور میرا شاید لاسٹ چانس ہے، پھر میرے کو اتنا وقت نہیں ہونا۔ میری ریکویسٹ ہے انڈین گورنمنٹ اور عوام جڑے کہ انڈین انڈین عوام ہو گئے اور اسی پاکستانی عوام ہو گئے، حالانکہ اسی تو کوئی نہیں۔ ہاں جی ہاں بالکل۔ میری اپیل ہے کہ مینو ایک دفعہ ویزا دیتا جائے تھوڑے عرصے واسطے، کہ میں اپنا گھر، محلہ، بازار، گلیاں، سکول، فٹ بال دیا گراؤنڈاں، اپنے کھیت، سارا کچھ دیکھ لواں۔ کوئی ایسا بندہ جڑا میرے ہم عمر ہوگے، وہ تو شاید پتہ نہیں زندہ ہوگے یا نہیں ہوگے، میں نہیں کہہ سکتا، کوئی مینو پہچانے یا نہ، لیکن گلیاں تے کم از کم مینو پہچان لین گی۔ پہچان لیں۔ ایک بچہ ہوندا سی ایک کھیلنا ہوندا سی، میں وہ گلیاں ضرور دیکھنی چاہتا مرن تو پہلے ایک دم۔ میری ریکویسٹ ہے کہ دل نرم کرو اپنا، ایڈے سخت نہ ہو، آخر اسی کوئی تو سب کچھ ہے گا، یا کوئی اسی ہریانے سے کوئی سی، میں نہیں پتا بھی اسی دو سے، اگر مل جائے تو میں بہت شکر گزار ہوں گا، بہت بڑا احسان مند ہوں گا کہ میں ایک دفعہ درشن کروں اس زمین۔ بڑا ایموشنل ہو جاتا ہوں جی ان کی جب بھی بات ہوتی ہے۔ 95 ایئرس سے زیادہ کی ایج ہو گئی ہے اب تو رانا صاحب کی، اور اپنے وطن کو، اپنی مٹی، اپنے گاؤں کو دیکھتے ہوئے جس طرح سے روتے ہوئے دیکھا ہے جی، وہ برداشت نہیں اس کا ہوتا۔ جب ذکر کرتے ہیں تو بہت ہی گیٹس ویری ایموشنل۔ انہیں اجازت، انہیں ویزا دینا چاہیے۔ میری بھی بہت انڈین گورنمنٹ سے یہ بنتی ہے کہ پلیز گیو دا ویزا ٹو رانا محمد اظہر صاحب اینڈ لیٹ ہم گو اینڈ سی ہز ہوم ٹاؤن، جہاں پہ ان کا بچپن گزرا اور ان کے بزرگ وہاں پہ، انہوں نے ایک ہندو مسلم اسکول بنا تھا، ان کے بزرگوں نے زمینیں دی تھیں، اور وہاں پہ ایک پنڈت جی تھے جنہوں نے پیسہ دیا تھا، جس کے بعد وہ اسکول بنا تھا، اور وہ مثالی تھا، اس کا نام ہی تھا ہندو مسلم ہائی اسکول۔ بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کو اس وقت جو حالات ہیں اس میں جتنے بھی نیبرنگ کنٹریز ہیں، چاہے وہ ایران ہو، چاہے افغانستان ہو یا بھارت ہو، سب کے ساتھ ٹرمز بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ ان لوگوں کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں جتنی ان کی ضرورت ہے۔ لیکن یہاں پہ جو بھی آتا ہے، چاہے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی سامنے آئے، وہ آتے ہی سب سے پہلے بھارت کے خلاف اسٹیٹمنٹ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کے خیال سے ایسا یہ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ اور اگر ایران اور سعودی عربیہ ساتھ مل کے بیٹھ سکتے ہیں تو ہندوستان اور پاکستان کیوں نہیں؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو فار رائٹ ہے نا، اس کو یہ چیز بہت سیلیبل لگتی ہے کہ کوئی نعرہ مار دے اس چیز کا کہ لے کے رہیں گے آزادی، یا پھر اٹوٹ انگ ہے، یا پھر دلی کا لال قلعہ بھی ہمارا ہے۔ تو اس طرح کے نعرے جو ہے نا وہ الیکشن میں تو بہت اچھے چلتے ہیں، لیکن پریکٹیکل ریالٹی یہ نہیں ہوتی۔
اس کی وجہ ہے کہ ماڈرن ورلڈ کے اندر اسٹیٹس کے انٹرسٹ ہوتے ہیں, آئیڈیولوجیکل پریجوڈس نہیں ہوتی. اگر آپ چین سے بات کر سکتے ہیں جہاں پر ہمیں معلوم ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, تو پھر آپ یہ ڈرامہ کرنا بند کیجئے کہ آپ کے بھارت سے ریلیشن اس لیے خراب ہیں کہ وہاں پر کیونکہ ایک کمیونٹی اوپریس ہو رہی ہے تو اسی لیے آپ کا یہ مقدمہ ہے. اگر یہ مقدمہ ہے تو پھر آپ چین کو کیوں کہتے ہیں کہ ہماری ہمالیہ سے اونچی اور دریاؤں سے گہری اور شہد سے میٹھی دوستی ہے, تو وہاں پر تو آپ کو یاد نہیں آتی اپنی کمیونٹی کی کوئی بات. تو اس سے ثابت یہی ہوتا ہے کہ یہ صرف اور صرف فارن پالیسی مینوور ہے اور ہے بھی سوسائڈل. میں نے ریسنٹلی ایک بات کی اس طرح کی جس پہ بہت کرٹیسزم اور لوگوں نے مجھے بہت گالیاں بھی دیں, کہ میں نے یہ کہا کہ جو نہیں ہے مودی کا یار وہ غدار ہے اصل میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اگر مودی سے بات کرنی ہے تو وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے کرنی ہے بھائی, اس کے لیے نہیں کرنی. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارے سامنے بچر آف گجرات ہے یا کون ہے, جو بلاول صاحب نے کہہ دیا. تو انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ پاکستان کی عوام جہاں ریبیز کی ویکسین ہندوستان سے آتی ہے, جہاں لیور ٹرانسپلانٹ ہندوستان میں ہوتا ہے, یہاں پر اسپتال نہیں بنا سکے جہاں ہو سکے, جہاں ایک سبزی جو کہ ہمیں 4 گنا کم قیمت پہ واگا سے آتی ہوئی مل سکتی ہے, جو آپ دبئی سے منگوانی پڑتی ہے اوپر سے گھما کے, وہ اسی لیے یہ سب نہیں ہو پاتا کہ آپ نے پریجوڈس کریٹ کی ہوئی ہے اور آپ نے نفرت کی بنیاد پہ ایک ریاست قائم کی ہوئی ہے. تو جان ایلیا صاحب نے کہا تھا کہ جو ریاستیں نفرت کی بنیاد پہ قائم ہوں ان کے اعصاب ان کے ساتھ نہیں دیتے. اور ہم بھی وہی دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے صرف ایک سوشل کانٹریکٹ یہ بنایا کہ ہاں ہمیں ان سے مختلف کمرے میں بند کر دیں اور ہمیں مختلف ملک دے دیں تو پھر سب ٹھیک ہو جائے گا, جبکہ نہیں ہوا سب ٹھیک. آپ نے 2 نیشن تھیوری کی بیس پہ ایک ریاست کنسٹرکٹ کی, 71 میں آپ کا تھیسس فیل ہو گیا, 51% مسلمان آپ سے علیحدہ ہو گئے. تو ثابت یہ ہوا کہ اب ذرا ہیومنزم کی بات کریں, اب مذاہب کی بنیاد پہ, آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ پریجوڈس کو چھوڑ دیں, اور ساتھ ساتھ اگر کوئی بھی کوآپریٹ نہیں کرے گا اس خطے میں رہتے ہوئے ہندوستان سے, وچ از دا 4th لارجسٹ اکانومی ان دا ورلڈ ایٹ دس پوائنٹ, تو اس سے بڑا بے وقوفی کوئی نہیں ہے. تو یہ سارے پولیٹیشینز جو ہیں ان میں ویژن کی بہت کمی ہے. ان کو نہیں علم کہ آنے والی نسلیں لڑ کے زندہ نہیں رہ سکتی, ان کو نہیں علم کے دونوں طرف اتنے نیوکس پڑے ہوئے ہیں کہ اگر اس میں سے 10% بھی چل گئے تو اس خطے میں 40 سال تک سورج نکلے گا نہیں, فصل تباہ ہو جائے گی. تو یہ جنگوازم کی اور جنگ کی جو باتیں کرتا ہے, دے لیک ویژن ایکچولی, اور وہ صرف پیٹی ووٹس لینے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. جس میں بھی ویژن ہوگا, جس میں بھی تھوڑا سا ڈیپتھ ہوگی, وہ ایسی حرکتیں نہیں کرے گا. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این کی جو انڈیا کی پالیسی تھی وہ شاید پیپلز پارٹی سے اور پی ٹی آئی سے بہت بہتر تھی. چلو واجپئی صاحب آئے تو صحیح نا, مینار پاکستان میں کھڑے ہو کے انہوں نے خطاب کیا جو کہ جیسچر تھا کہ وہ پاکستان کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. آپ نے فوراً بات کارگل کروا دیا. تو آپ کو چینج کرنا پڑے گا اس سارے پیراڈائم کو جو 70 سال سے کریٹ کر کے آپ کو کچھ نہیں ملا. تو ایک ریئلسٹک اور ایک کہنا یہ چاہیے کہ ایک ریئلزم بیسڈ فارن پالیسی چاہیے. آئیڈیولوجیکل فارن پالیسی نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا ہے.